اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں پیر ذوالفقار صاحب کا جو بیان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے اتباع سنت کی اہمیت اور فوائد۔ اس میں پیر صاحب ہمیں اتباع سنت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے، تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوبہ فرما دیجئے لوگو اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ گویا انسان نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے سے اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو اپنا محبوب بنایا، لہذا ان کی عادات کو جو اپنائے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام کے قول کو حدیث کہتے ہیں اور آپ کی عادت مبارکہ کو آپ کی سنت کہتے ہیں۔ تو سنت پر جو آدمی چلے، کیا مطلب کہ آپ کی عادات مبارکہ جیسی تھیں ویسی اپنی عادات بنانے کی کوشش کرے، ہر کام اسی طرح کرنے کی کوشش کرے جس طرح سے نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیا۔ اس کو اتباع سنت کہتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام دنیا میں آتے ہی اسی لیے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی ان کے مطابق ڈھال لیں، بنائیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک آدمی کو کوئی کپڑے کا ڈیزائن پسند ہو اور وہ درزی کو جا کر وہ کپڑا دے کہ بھئی یہ نمونہ ہے اور یہ کپڑا ہے، تم اس کپڑے سے اس نمونے کا مجھے کرتا بنا کر دو۔ اب جب وہ واپس لے گا تو تبھی پسند کرے گا، قبول کرے گا جب کہ اس کا بنا ہوا کپڑا نمونے کے بالکل مطابق ہوگا، اور اگر نمونے کے مطابق نہیں تو وہ غصے ہوگا کہ آپ نے کیوں کام خراب کیا۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دنیا میں نمونے کے طور پر بھیج دیا اور مخلوق کو بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اب تم بھی اگر چاہتے ہو کہ میری محبت تمہیں حاصل ہو تو تم ان جیسی اپنی زندگی بناؤ۔ لہذا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر بندے کی زندگی کو پرکھیں گے کہ وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہوگی تو قابل قبول، اور اگر سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دے۔ تو لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر کام ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کرنا، حتیٰ کہ ہمارا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، کھانا پینا، گفتار، رفتار، کردار، ہر چیز سنت کے مطابق ہو جائے، یہ ہماری کیفیت ہو جائے۔
اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، تو عورتیں اپنے جسم کے جس حصے میں جیولری پہن لیتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے جسم کا حصہ خوبصورت بن گیا۔ مثلا انگلیوں میں اگر اس نے رنگ ڈال لی تو سمجھتی ہیں کہ ہماری انگلیاں زیادہ خوبصورت نظر آئیں گی۔ اگر انہوں نے بازوں میں چوڑیاں لے لی سونے کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب بازو خوبصورت لگیں گے۔ گلے میں کوئی ہار ڈال لیا سمجھتی ہیں گلا خوبصورت نظر آئے گا۔ اسی طرح کانوں میں کوئی زیور ڈال لیا کان خوبصورت، تو وہ یوں محسوس کرتی ہیں کہ جسم کے جس عضو پر ہم نے زیور سجا لیا وہ عضو زیادہ خوبصورت نظر آئے۔ بالکل اسی طرح مومن اپنے جسم کے جس عضو پر نبی اسلام کی سنت کو سجا لیتا ہے اس کا وہ عضو اللہ کی نظر میں محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ جس نے جس کی سنت پر عمل کیا، مثلا اس نے سر کے بالوں میں کنگھی کرنی ہے، اب اگر وہ درمیان میں سے مانگ نکالتا ہے سنت کے مطابق تو اب اس کا سر اچھا لگے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہو گیا۔ اگر وہ رات کو سرما ڈالتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں پسندیدہ ہو گئی۔ اگر وہ مسواک کرتا ہے باقاعدگی کے ساتھ تو منہ خوبصورت ہو گیا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اعضاء کو وضو میں دھوتا ہے تو یہ سب اعضاء اللہ کی نظر میں پیارے ہو گئے۔ اگر اس کا لباس سنت کے مطابق ہے تو اب اس کا لباس اللہ کی نظر میں پیارا ہو گیا۔ تو سنت کے مطابق ہر کام کرنے سے اس بندے کی ہر چیز اللہ کی نظر میں پیاری ہو جاتی ہے اور اس پر بندے کو اجر ملتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تدلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، ہر کام اسی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت کی طرف سے کیسی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو یہ مشابہت نبی علیہ السلام کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جایا کرتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو راستے میں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، وہ جب کبھی مجھے دیکھتی تو مجھے اپنے گھر بٹھاتی اور کچھ نہ کچھ کھانے کو دیتی، اور جب واپس آنے لگتا تو روپیہ دو میرے ہاتھ میں بھی دیتی کہ کوئی چیز لے کے کھا لینا، اور بڑی پیار محبت سے واپس کرتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی کئی دنوں کے بعد اس کے گھر چلا جاتا، لیکن مجھے سمجھ نہ آتی کہ یہ بڑی اماں مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہے۔ کہنے لگے ایک دن میں نے اسے پوچھ لیا کہ اماں آپ مجھ سے آخر اتنا پیار کیوں کرتی؟ تو اس بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی بیٹا پیار اس لیے کرتی ہوں کہ ایک میرا بیٹا تھا جو جوانی کی عمر میں فوت ہو گیا، اور تمہاری شکل بالکل میرے اس بیٹے کے مطابق ہے۔ جب تم میرے سامنے آتے ہو مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے، میں اسے بھی کھانا کھلایا کرتی تھی، تو جب میری محبت جوش مارتی ہے تو میں پھر تمہیں اپنے گھر میں بلا کے کھانا کھلاتی ہوں، میں یوں سمجھتی ہوں جیسے میں اپنے اسی بیٹے کو کھانا کھلا۔ تو اگر بیٹے سے مشابہت رکھنے والا بچہ بھی ماں کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح جو آدمی نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے میں ہمارا جسمانی فائدہ بھی ہے، ہمارا روحانی فائدہ بھی ہے، دونوں طرح کے فائدے ہمارے ہیں سنت پر عمل کرنے میں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک سنتیں کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں، ان سنتوں کو پڑھ کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیے قدرت کی طرف سے کیسے رہنمائی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں لوگ کوئی چیز خریدتے ہیں نا
تو ان کو برانڈ کا بڑا کئی دفعہ چسکا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی خاص کمپنی کی کوئی چیز پسند ہے تو وہ کہیں گے بس مجھے یہی چاہیے. اس کو کہتے ہیں برانڈ لائلٹی. قیامت کے دن بھی یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ بس مجھے وہ عمل چاہیے جس پر میرے محبوب کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دیں گے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل میں، ہر کام میں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب کرنا. اور یہ کام مشکل نہیں ہے، کام بہت آسان ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو دنیا آخرت میں عزتیں ملتی ہیں. ہمارا یہ نقشبندیہ سلسلہ، اس کے مشائخ کا یہ فرمان ہے کہ انسان اگر محنت کرے اور ساتھ اتباع سنت کو اختیار کرے تو کثرت ذکر سے اور اتباع سنت سے، دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جلدی نورانی بنا دیتے ہیں. اس کا دل بہت جلدی نورانی بن جاتا ہے. اور حکم یہ دیا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا ایسے وقت میں جبکہ وہ سنت چھوڑی جا رہی تھی، اس کو 100 شہیدوں کا اجر اور ثواب عطا فرمائے. تو ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اسی لیے ہمارے نقشبندیہ سلسلہ میں اتباع سنت پر بہت زور دیتے ہیں. اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ کام تو ایسے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہی ہوتے ہیں. مثلا پانی پینا ہے تو بجائے ایک سانس میں پینے کے بہتر نہیں ہے کہ 3 سانس میں سنت کے مطابق پی لیں. پانی تو پینا ہی ہے، سنت کے مطابق پی لیں گے تو مفت کا اجر. کھانا تو کھانا ہی ہے لیکن سنت کے مطابق دعائیں پڑھ کے کھا لیں گے تو ہمیں اجر. تو اس لیے نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو ڈھونڈ کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، اس بیان میں پیر صاحب نے ہمیں اتباع سنت کے بارے میں بیان فرمایا. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پیر صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.